بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے والدین کے حقوق، عزت اور توقیر کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسلام میں
اللہ تعالی نے باپ کو کیا عزت اور کیا عظمت عطا کی ہے. اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا اعتدال وہ یہی ہے کہ اسلام نے حقوق کی جو ترتیب رکھی ہے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، بالکل اعتدال ہے. سب سے پہلے حق اللہ کی ذات کا ہے. وہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی میں نے آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا بندوں کے ذمے یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں، اس ایک ذات کو اپنا معبود سمجھ کر اس کا حق کے عبادت ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے سوا کسی دوسری ذات کو نہ عبادت کا مستحق جانے نہ معبود مانے، صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ اللہ کا بندوں کے ذمے حق ہے. اللہ کے بعد اس کے رسول کا حق سب سے زیادہ فائق ہے. رسول کا حق یہ ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے اپنے نبی کا حق بھی قرآن میں متعین کر دیا کہ جس طرح اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، رسول کا حق یہ ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسرا ایمان کے بعد جو حق ہے رسول کا، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. تیسرا حق یہ ہے کہ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. جو دین رسول لے کر آئے ہیں اپنی بساط کے مطابق اس دین کی مدد کرو، اور جو حکم احکام رسول دیں اس کی اطاعت فرما برداری اور تابع داری کرو. یہ رسول کا امت پہ حق ہے. ان دو حقوق کے بعد تیسرے نمبر پر ماں باپ کا حق ہے. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ ماں اور باپ، کیونکہ یہ وہ دو عزت والے شان والے وجود ہیں جن کے سبب سے ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں. ایک منعم، نعمتیں دینے والا ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں منعم حقیقی. حقیقتاً ہر نعمت اللہ دیتا ہے، اور منعم مجازی جن کے سبب سے ہمیں یہ نعمتیں ملتی ہیں وہ باپ ہے اور ماں ہے. ایک ہے مربی، مربی رب سے نکلا ہے جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے. پہلا مربی ہے اللہ، وہ ہے مربی حقیقی. حقیقت میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ پالتا ہے، لیکن اللہ کا کبھی آپ کو ہاتھ نظر نہیں آیا. اللہ نے آپ کی انگلی پکڑ کے ہمیں
نہیں چلایا، اللہ نے ہمیں بٹھا کے کہیں دودھ نہیں پلایا، اللہ نے اس کا سبب جن کو بنایا وہ ماں ہے اور باپ ہے۔ اس لیے کہیں گے حقیقی مربی اللہ ہے، مجازی مربی ماں اور باپ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ماں باپ کو بنایا ہے۔ صفتیں یا عادتیں وہ اللہ کی ہیں، لیکن وہ صفتیں اللہ نے ماں باپ کے اندر اس لیے رکھ دیں تاکہ یہ جو شاہکار دے رہا ہوں کہیں رول نہ جائے۔ اب اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیتا ہے اور دے کر احسان نہیں جتلاتا، دیتا رہتا ہے۔ ماں باپ کے اندر بھی اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ دونوں ان وجودوں کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ ایک اور صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ نافرمانی بھی کرتا ہے تو اللہ پھر بھی اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اولاد بھی نافرمانی بھی کرتی رہتی ہے، ماں باپ پھر بھی درگزر کرتے رہتے ہیں۔ یہ صفتیں کس کی ہیں؟ حقیقت میں اللہ کی ہیں، لیکن یہی صفت اللہ نے اولاد نکمی بھی ہو جائے، نکارا بھی ہو جائے، تب بھی ماں باپ اوپر سے سختی کرتے رہیں گے حکیم اور طبیب کی طرح۔ دل کے اندر پیار کا وہ دریا ٹھاٹھے مارتا رہے۔ اللہ کا پیار بے لوث ہوتا ہے، بے غرض ہوتا ہے۔ اللہ کے پیار میں لالچ، بھئی اللہ آپ کو اور ہمیں جو دیتا ہے تو اللہ کو کیا لالچ ہے؟ اللہ کو بھئی اس کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے جس کی وہ لالچ کرے گا کہ ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے؟ اللہ کی جو بندوں سے محبت ہے وہ بے غرض ہے، اس میں لالچ کوئی نہیں ہے۔ یہی صفت اللہ نے ماں اور باپ میں رکھی ہے۔ اس دنیا میں ہر بندے کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ماں باپ بغیر لالچ کے ہمیں پالتے رہتے ہیں، بے لوث سنبھالتے رہتے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ کو بھی غرض تو ہوتی ہے کہ اولاد بڑی ہوگی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے پالے گی سنبھالے گی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ چلو بیٹوں کے بارے میں تو یہ ہے، بیٹیوں کا تو ماں باپ کو 100% پتا ہے کہ انہیں پال کے کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، پھر انہیں کیوں پالتے ہیں؟ اس لیے یہ وہم ہے، یہ غلط خیال ہے کہ ماں باپ کسی غرض کی بنیاد پر پالتے ہیں۔ ماں باپ میں اللہ کی یہ صفت ہے کہ ماں باپ بے لوث پالتے ہیں، بغیر لالچ کے پالتے ہیں، اور زندگی بھر ان کا یہی سلسلہ جاری اور ساری۔ مثلا میں چلا گھر سے تو میں جا رہا ہوں کسی دوسرے ملک میں، سعودی عرب جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، انگلینڈ جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، تو میرے گھر میں میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تو میں ایک ایک سے ملتا ہوں۔ اچھا جی اللہ دے حوالے اساں چلیاں، تے پہلے میں پوچھتا ہوں بیٹے سے کہ دس بھئی تیرے واسطے کی لے آواں؟
انہیں بھی میں چھوٹی جی ایک لسٹ پڑھا دینی ہے، اور کچھ نہیں تو ابا چاکلیٹ ضرور لے آویں، کیڑی کمپنی دی، وہ کمپنی بھی میں دسے گا کہ فلاں کمپنی دی کم از کم چھوٹی سے چھوٹی خواہش اس نے مجھے بتا دی۔ بڑے نے کہا اور کچھ نہیں تو فلاں کتاب ہی لے آنا۔ بیوی نے کہا کہ میرے واسطے او جڑی ہوندی ہے نا سنگار کرن والی ایک کٹ، ماشاءاللہ ہن ہو گیا کم فٹ، واہ جی واہ۔ یہ پچھلی صدی دے بابے جے نے جنہاں نے میں دسیا ہے، یہ دا مطلب ہے اس ویلے بھی ایک کٹ فٹ ہوندی سی۔ تو بی بی نے بھی اپنا غرض، اپنی لالچ کا، اپنی خواہش کا اظہار اس نے بھی کر دیا کہ میرے واسطے بھی تو لے آویں کٹ، تاکہ میں بھی سنگار کریں دی دا۔ گزر گیا نہیں سارا، اللہ اکبر۔ سب نے اپنی اپنی خواہش، اپنی غرض کا اظہار کیا، لیکن جب میں آیا بوڑھے ماں باپ کے پاس تے ماں نے دوویں ہاتھ چکے تے اتھے رکھے، خیر نال جامی تے خیر نال آمی۔ پھر باپ کے پاس بندہ آیا، باپ نے جیب میں وہ 6 سال پہلے میں نے اسے 200 دیا تھا وہ بھی نکال کے تلی پہ دھر دیا، کتے رستے چ بھوک لگی تے اے رکھ لے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے چاکلیٹ لانا، میرے لیے کیمرہ لانا، میرے لیے موبائل لانا، میرے لیے ٹچ موبائل لانا۔ اس نے بھی دعا دی، اس نے بھی دعا دی، ساتھ دعا کے ساتھ یہ لسٹ ضرور تھما دی، وقت تے کھانا کھاویں تے سومی بھی وقت دے اتے، سستی نہ کریں۔ یہ بے غرض محبت اللہ کی ہے، بندے کے وجود کا اللہ خیال رکھتا ہے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس چیز کے اندر انسان کے وجود کے لیے نقصان ہے، ضرر ہے، دکھ ہے، اللہ نے صرف وہی چیزیں ہمیں منع کی ہیں، جس چیز میں فائدہ ہے ساری حلال کر دی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو چیزیں نقصان دہ تھیں، ڈینجرس تھیں، ان کی لسٹ بنا کے رب نے ہمیں پکڑا دی، اور اصول قانون یہ دیا کہ ان کے علاوہ جو کچھ میں نے بنایا ہے سارا تمہارے لیے۔ اس لیے ماں باپ ساری زندگی، ماں گھر میں تکلیف سہتی ہے، باپ کاروبار میں ساری زندگی نوکری چاکری، اس کی نوکری اس کی نوکری، یہاں ریڑی لگائی وہاں ریڑی لگائی، ایک نے دھکا لگایا دوسرے کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور وہ ایک ایک تنکا اکٹھا کرتا ہے اور تنکے کا ایک خوبصورت گھر بنا دیتا ہے، اور وہ حوالے کس کے کر دیتا ہے؟ لو بھئی مینو 4 پائی دی جگہ دے دے، وہ سارا مکان تمہارا۔ نہ لمبی خواہشیں، نہ لمبی آرزویں، سارا کچھ بنا کے سجا کے جو کچھ ہے مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، کہ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے، لو سب تمہارا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو جو شان دی ہے، میں اور آپ ہم ہیں چھوٹے ادراک والے، ناسمجھ لوگ، انسان
اللہ کو سارا پتا ہے کہ کون کس کے لیے کتنا مخلص ہے، اس لیے اللہ نے وہ اخلاص، وہ محبت تک کے پھر متعین کیا کہ اب تیری زندگی میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے پورا اس کے پاس میٹر ہے، وہ پوری میئرمنٹ کر کے اس نے کہ تیری زندگی کے لیے کس نے کیا کیا، اور اس کے برابر پھر رب نے اس کو حصہ دیا۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے دنیا میں آنے پر دکھ زیادہ جسمانی طور پر کس نے سہا؟ ماں نے۔ کس نے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مسلمان نہیں، ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کر دی، یہ حکم اس کے جسم میں ڈال دیا ہے کہ تو نے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ مسلمان نہیں، ہر انسان۔ اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اللہ کا قرآن، نبی کی نبوت محدود نہیں، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ، آفاقی ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ ہر انسان کی نیچر میں یہ حکم ہے۔ اب اس میں لفظ الگ الگ ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، آگے ماں کے لیے سپیشل کہا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، فرمایا ماں نے 3 دکھ سہے، ماں نے 3 دکھ سہے۔ کون کون سا؟ فرمایا پہلے تو اس نے تجھے اتنے مہینے، 9 مہینے، 7 مہینے، 10 مہینے، کچھ لوگ ایکسیپشنل کیسز ہیں، کچھ لوگ 2 سال بھی رہے ماں کے پیٹ میں، کچھ لوگ 3 سال بھی، ایسے بھی کیس ہیں تو تھوڑے، لیکن دنیا میں ایسے کیس ہوئے کہ 3 سال بھی ماں کے پیٹ میں پلتے رہے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ ایک بندے کا رزق کھاتی رہی، 2 کو پالتی رہی، ایک اپنا وجود تھا، ایک دوسرا وجود تھا، پھر دکھ میں رہی یا سکھ میں۔ ہر وقت تو سکھ نہیں ہوتا، ذہنی پریشانیاں، گھر کی پریشانیاں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ تیرا بوجھ اور تیرا بھار اپنے جسم میں لے کے پھرتی رہی، پانی بھی بھرتی رہی، جھاڑو بھی دیتی رہی، گھڑا اٹھانا پڑا تو اٹھاتی رہی، سارا دن گھر کی پوچھا پاچی بھی، چولہے پہ روٹیاں بھی پکاتی رہی، اور یہ سارے کام وہ تجھے اٹھا کے پہلی مشقت اس نے تجھے اپنے جسم کے اندر، اپنے سینے کے اندر سمائے رکھا۔ دوسری منزل وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ جب تیری پیدائش کا وقت آیا تو یہ زندگی اور موت کا مرحلہ تھا، زندگی اور موت کا مرحلہ تھا، مر بھی سکتی ہے، بچ بھی سکتی ہے، لیکن اس نے یہ دکھ بھی، یہ تکلیف بھی، یہ مشقت بھی اٹھائی، یہ دوسرا دکھ تھا، تو دنیا میں آ گیا۔ تیسرا دکھ یہ ہے مشقت، وہ یہ ہے کہ تجھے وہ 2 سال یا کم و بیش روزانہ اپنے جسم سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک خون جو ماں کا بنتا ہے، پھر خون کو قدرت دودھ میں بدلتی ہے، اب خون خود مشکل سے بنتا ہے، پھر خون سے دودھ کو اللہ پاک جب بناتا ہے،
پہلے تو پورے جسم کو نچاڑا تو خون بنا، اب خون کو پھر جب اس نے خالص کیا تو دودھ بنا۔ اب ماں نے اپنے جسم سے نچوڑ کر دودھ کے قطروں کی شکل میں خوشی خوشی، کیا یا رو رو کے، اماں جدوں دودھ پیواندی ہے رو رو کے ہائے میں مر گئی نہ، بلکہ اس وقت کہتی ہے ہائے میں مر گئی جڑے ویلے تو دودھ نہیں سے پیندا۔ ایک دن آپ فروٹ لائیں نا سیب کلو، پھر ابا اماں دوسرے دن کہ آج بھی لے آمی تے اگوں منہ نو سجا کے آکھ دیاں ایک کالی تے لے آیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ چلو اماں دوسرے دن کہہ لے، ابا کہہ لے پتر اج کیلے پھر لے آمی، ابا خیر ہی کل درجن تے لے آیا سا۔ وہ روزانہ، اور روزانہ بھی کتنی بار؟ کئی بار وہ ہنڈیا پکا رہی ہے، پھر بھی ایک ہاتھ ہنڈیا کی طرف ہے، نظر تیری طرف ہے۔ ایک محبت کا دریا ہے جو مسلسل ٹھاٹھ میں ہے، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، نہ برسات دیکھتی ہے نہ طوفان دیکھتی ہے، نہ سویرا دیکھتی ہے نہ اندھیرا دیکھتی ہے، نہ مہمان دیکھتی ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے چادریں ڈال ڈال کے تجھے دودھ پلا رہی ہے، اور دودھ وہ اپنے جسم سے خون کے قطرے نچوڑ کر پوری فرحت سرور خوشی کے ساتھ تیرے جسم میں جب اتار دیتی ہے، پھر کہتی ہے الحمدللہ میرے پتر نے آج خوراک لے لئی۔ یہ نہیں کہتی آج میرا جگر کھا گیا ہے، یہ نہیں کہتی، بلکہ شکر الحمدللہ کہہ کر خوش ہے، اور پاؤں سے سر تک خوش ہے کہ میرے شاہکار نے، میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے آج خوراک پوری لی ہے۔ حالانکہ اس پگلی کو کوئی یہ بتائے کہ یہ خوراک نہیں لی، اس نے تیرا خون پیا ہے۔ آپاں جنہوں دھمکی لانے آدھیں میں تیرا خون پی جاواں گا، وہ ایک بوتل جنہوں خون دے چھڑیے ساری عمر آکھ دے رہنے ہیں تینوں اسی تو مردہ سے تینوں بوتل دیتی سی تے ماں روز بوتل خون دی تیرے جسم میں چورتان دی ہے۔ پھر شکر الحمدللہ دے نعرے لان دیئے، اللہ دے اگے سجدے پہ کر دیئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر روز دیکھتی ہے آج کنا وڈا ہو گیا ہے، پھر بولنے کا انتظار کرتی ہے، آج ہی انہیں آکھے ہے اللہ، پھر سارے زمانے نو دس دیئے آج میرے پتر بول پیا ہے، وہ چھوٹا جا دند کٹ لوے تے روز بھی کھان دیئے تے ویکھ دیئے، انہوں یہ پتہ نہیں یہ دند میں نو ہی مارے گا۔ خوش ہے۔ اب 3 مشقتیں ماں نے سہی، کیا اللہ کے صدقے، اس کے رسول کے صدقے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تیری ماں کا۔ اس نے کہا سما، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر کس کا حق ہے؟ سما ابا کا، پھر تیرے باپ کا۔ 3 مشقتیں صحیح جو قرآن نے بتائیں، رسول نے 3 مرتبہ کہا، پہلا بھی حق، دوسرا بھی حق، تیسرا بھی حق، برابر نہیں کر دیا۔ 3 مشقتیں صحیح اور 3 حقوق اللہ نے ماں کے نام کر دیے کہ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر ماں کہتی کہ میرا حق ہے، پھر میرا حق ہے، پھر میرا حق ہے، اس دے وچ اتنی طاقت نہیں سی جتنی
اللہ اور اس کے رسول نے اسے حق دے دیا ہے، جتنا اس میں طاقت ہے وہ مانگتی تو کہتے غرض تھا، لالچ تھی، رب نے کہا اسے کوئی لالچ نہیں، حق متعین کرنے والے نے یہ حق اسے دے دیا ہے۔ نماز بڑی شے ہے، روزہ بڑی شے ہے، جہاد بڑی شے ہے، حج بڑی شے ہے، عمرہ بڑی شے ہے۔ اب ذرا سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا نیکیاں کرنے کو بڑا جی کرتا ہے، فرمایا جا ماں اور باپ کی خدمت کر، ان کی تو خدمت کرتا جا، تیرا عمرہ ہو گیا، تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا جہاد بھی ہو گیا۔ ایک یہ دو وجود ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، ہم تیرے نامہ اعمال میں حج بھی لکھ دیں گے، عمرہ بھی لکھ دیں گے، مجاہد فی سبیل اللہ بھی لکھ دیں گے۔ یہ ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب کے دور میں، پھر بعد میں بھی چلتا رہا سلسلہ، جب افغانستان میں لڑائی شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، پھر جماعتیں بنی اور جماعتوں نے پھر تماشے کیے، لمبے لمبے پترانے وال رکھ لے، داڑیاں رکھ لیں، ایک خاص انہوں نے ہیولے بنا لے، پھر جماعتہ نے اسلحہ چک لیا، پھر انہاں بدماشیاں شروع کی تھی، پھر پلاٹاں تے قبضے شروع کی تھے، ایک کون سن مجاہدین۔ ابا بیمار، پتر کتے جہاد تے، اماں روندی پئی ہے، پتر کتے جہاد تے جدوں لاہور وچ انہاں مجاہداں نے آنا، انج لگنا کہ پتہ نہیں کوئی بلاواں آ گئی ہیں، وڈیاں وڈیاں گڈیاں۔ اسے جہاد دے نتیجے آج کل چوبرجی چوک وچ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ پیسہ حکومت دین دی رہی، انہاں مسیتاں تے لا کے اپنے اڈے بنان دے رہے۔ ایک جہاد دی شکل، میرے پیارے آقا کی خدمت میں صحابی آیا، یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ میں کفر کی سرحد پہ جا کے اسلام کے لیے جہاد کروں۔ اس سچے سچے رسول نے پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا باپ تو چلا گیا، ماں ہے۔ فرمایا جا ان کی نوکری کر، پیاسے ہیں پانی پلا، بھوکے ہیں روٹی کھلا، آواز دیں لبیک کا نعرہ لگا، بیمار ہیں تیمارداری کر، رہے ان کے سر پر، تو ان کی خدمت کر، تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد بعد میں ہے، اگر ماں باپ اجازت دیں ان کی کوئی رکھوالی کرے پھر جا، ورنہ جہاد گناہ بن کے تیری گردن میں آ جائے گا۔ کیا کہنے، تو نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، اماں کو پیاس لگی، بوڑھی ہے، اسے پتہ نہیں کہاں ہے، اس نے آواز دی او پتر عامر، او بیٹا عبد الرحمن، تو نفل میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، خدا کے حضور مصلی پہ کھڑا ہے۔ انہیں پھر آواز دیتی عبد الرحمن، ہن تو تے او دی عبادت کر رہے ہیں، او دا پروگرام پوچھ لائے۔ اس نے جس کی عبادت ہم کر رہے تھے، اس کے ریپریزنٹیٹیو، اس کے نمائندہ رسول نے کہا نفل توڑ دے، جا اماں کی خدمت میں۔ اللہ، یہ میرے سجدے بس کر،
میرا قیام توڑ میرا، ختم کیا توڑ دے، یہیں چھوڑ دے۔ اب ہو سکتا ہے نبی ایک رکعت باقی ہے، جلدی جلدی پوری نہ کر لوں، پر میں پوری کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں آواز آئی ہے اب اس کو لمبا نہ کر، یہیں سلام پھیر۔ جہاد نیچے ہے، عمرہ نیچے ہے، حج نیچے ہے، نفلیں نیچے ہیں، اماں ابے کی خدمت اوپر ہے۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی اور اماں ابے کی اگر ٹھن جائے تو بندہ کدے جائے؟ بڑا اوکھا مسئلہ ہے نا جی۔ آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا۔ آج کل تے صورتحال انجے کہ اماں دا تے او دی بہو دا کٹھے رہنا انجے کہ جو دو شیران دا ایک جنگل ہے کہ نہیں؟ چلو تسا نہ منو، پہلے جڑے ویلے شادی نہیں ہوندی وہ آدھی میں ماں بناواں گی، تے وہ بھی آدھی ہے میں دھی بنا کے لے آواں گی، پر 9 دن نہیں گزر دے دوواں دے ناخن نکل آؤندے نے، لوہے دے پنجرے چ بھی نہ دوواں نوں بٹھا دیو پھر بھی آکھن گے اج بڑی لڑائی ہوئی، حالانکہ وہ بھی لوہے دے پنجرے چ تے وہ بھی سکی بھتیجی نوں جو لے آیا انہیں بھی پھر معافی نہیں دیتی، بڑے پیار نال بھانجی نوں لایا، پتہ نہیں مسئلہ کی ہے۔ خیر یہ تو ہے۔ اب اگر ایسا مرحلہ آ جائے، ایک طرف ماں باپ آ گئے، ایک طرف جان سے پیاری دلہن آ گئی، جاواں تے کدے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں؟ کنوں رکھاں تے انہاں نوں اللہ دے ہی رکھاں، کیا کروں؟ حکم اب یہ میں بتا دیتا ہوں، آگے سائیں جانن تے گائیں جان۔ حکم یہ ہے کہ کوشش کرو کسی کوئی ایسی تیسری راہ نکالو تاکہ لاٹھی بھی بچ جائے اور سپ بھی، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور یہ بھی راضی ہو جائیں، آخری حد تک جاؤ، وہ مشورے کرو داناؤں سے، وہ رشتہ داروں سے کہ یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ پہاڑ آن گرا ہے، اب اس کو اٹھاؤں کیسے، اس کو میں کنارے کشتی کو لگاؤں کیسے، میں دونوں کو خوش فرماؤں کیسے، کچھ نرمی، کچھ گرمی، کچھ نیواں پہ کے، کچھ کر کے دونوں کو راضی کر لیں، الحمدللہ۔ اگر صورتحال اس وہ موڑ پہ، ٹرننگ پوائنٹ پہ پہنچ جائے کہ دونوں کا نباہ کسی صورت، اور اماں ابا نے قسم کھا لی ہے کہ یا انہیں رہنا ہے یا پھر اگر اماں ابا بھی تے 15ویں صدی آلے نا، انہاں دی بھی فطرت کمپرومائز نہیں، آخر ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ اب کیا کریں؟ اب دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا۔ 2 مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم، اب ان کے بارے میں تو آپ کو کوئی غلط قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، وہ خود فرماتے تھے کہ میری بیوی تھی مجھے بڑی پیاری تھی۔ ظاہر ہے بیوی پیاری ہوتی ہے، ظاہر ہے عزت ہے اس کی، وقار ہے، شان ہے، اس کے گھر کی ملکہ ہے،
کہتے ہیں محبت مجھے اس سے بڑی تھی، محض میں کمپرومائز نہیں کر کے گزار رہا تھا، مجھے اس سے محبت تھی، مجھے اس سے الفت تھی۔ میرے باپ کو وہ پسند نہیں تھی، میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی راہ نکالوں، رستہ نکالوں کہ میرے والد حضرت عمر راضی ہو جائیں، لیکن کوئی حقیقی وجہ تھی کہ وہ راضی نہ ہوئے۔ کہ یاد رکھو پتر پتر ہوندا ہے، پیو پیو ہی ہوندا ہے۔ یہ جڑے پتر بیٹھے ہو نا تسی سن لو، تسی بھاویں پی ایچ ڈی بھی کر لو، پیو پھر بھی پیو پیو ہی رہنا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہر چیز بازاروں لب سکتی ہے، پیو نہیں لب سکتا۔ ماشاءاللہ، اے میری تقریر بھول جانا، انہوں یاد رکھنا۔ بابے اور یہ آگئے کہ انہاں آکھیا اماں دے پیران تھلے جنت ہوندی ہے، تے دوجے آکھیا بڈی بھی مسجد تو گھٹ نہیں ہوندی، تے میری طرفوں بابا جی انہوں کعبہ بنا لو۔ میری طرفوں تو انہوں اجازت ہے، اتھے جمعہ پڑھ لیا کرو۔ انہوں ہی آسا پھڑا دیا، خطبے بھی تو ہی سنا، مسجد بن گئی ہے تے عید بھی اتھے ہی پڑھ لیا کرو، ساڑی طرفوں تو انہوں اجازت ہے۔ چلو بس، اے بابا چنگاری سٹ کے ٹر گیا جے، کیا کہنے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حقیقی وجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حضرت عمر جو ناپسند کر رہے تھے اپنی بہو کو، تو کوئی وجہ مین حقیقی وجہ ہوگی جو بیٹے کو سمجھ، بیٹا جذبات سے سوچ رہا ہے، باپ کسی اور بات سے سوچ رہا، کیونکہ بیٹا کہیں بھی پہنچ جائے باپ کی دانائی اور دانش تک نہیں پہنچ سکتی۔ بیٹا اپنی بھلائی اتنا نہیں سمجھتا جتنا باپ کو پتا ہے کہ اس کی بھلائی کیا ہے۔ اب فیصلہ تو نبی کریں گے، اب پتا چل جائے گا کہ سمجھ کس کی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو اسے چھوڑ، بیٹے نے کہا ابا جان میں نے، اے میری محبت دی شادی ہے، یہ میرا پیار ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری، تسی شرماؤ نہیں، بیوی کو آپ جان کہیں، جانے جانان کہیں، سجے کھبے جان جان کر دے رہندے تو بیوی نو آکھن دے اندر زبان نو تارو کچھ۔ وہ جن کے لیے رب نے کہا ہے اسے کہو، اسے کہتے نہیں، او تانو حالی دی نظم لگ دیئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کہا اپنی بیوی ہماری نسل کو وہ الطاف حسین حالی کی ڈھلی ڈھلی نظم لگتی ہے، اور دوسری عورت انہیں غزل کی داغ کی غزل لگتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اپنی بیوی انہوں اے بے خشبوہ پھول لگ دیئے تے دوجی عورت انہوں گلاب لگ دیئے۔ اپنی بیوی نال بولنگے نہیں کدے گئی ہیں تے کوئی ہو روئے آپ خیریت سے ہیں، 6 وٹ دے کے زبان دے اتے انہیں آکھیا اے صدقے جاواں اپنی بیوی ہے نا جڑی سونے تے سچے تے سچے تے پیارے تے مٹھے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیوی دے منہ وچ نوالا تروڑ سالہ نے چبوڑ
تے پھر بیوی دے منہ وچ پا لے اٹھ دے صدقے دا ثواب لے جا. بھئی بیوی کو نوالا محبت سے کھلانا صدقے کا ثواب ہے. انہوں نوالا دیں دے نہیں تے ہوٹلاں دے ہوتے تیریاں سیراں کسی اور پاسے پہیاں ہوں دی. اس لیے یہ حق ہے اس کو محبت کے جتنے بول حضور میری جان ہے میرا پیار ہے. جناب عمر نے کہا تیرا پیار ہے مگر مجھے انکار ہے. اب بیٹے اور باپ نے دونوں نے طے کیا کہ مجھے ابا اقرار ہے اور پیار ہے تجھے انکار ہے. اب فیصلہ پھر وہ کرے جو نبیوں کا سردار ہے. اب پتا چلے گا کہ بیٹے کو زیادہ پتا ہے بھلائی کا یا ابے کو. جب آئے رسول اللہ کی خدمت میں آپ نے حضرت عمر کا بھی بیان لیا عبداللہ بن عمر کا بھی بیان لیا. دونوں کا بیان لے کے آپ نے فیصلہ یہ دیا عبداللہ بیوی کو چھوڑ ابے کی طرف منہ موڑ کیونکہ بیوی تینوں اور لب جائے گی تینوں ابا اور نہیں لبنا. ویسے آپا سے بیٹھے ہیں کوئی ہے پروگرام کو لب سکتا ہے؟ سرکار ابا نہیں لبنا. ابا کچھ بھی کر لو ابا نہیں لبنا. حضرت یہ تو مثال ہے میرے نبی کے دور کی. اب ذرا پیچھے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے نا بیوی کو کلا. بیٹا تھا اسماعیل بیٹا ہو گیا جوان پتر نے کر لی پسندی شادی. پسندی مطلب کی ابا تے ہے ہی کو نہیں تو شادی تے کرنی سی ہو گئی. ابا جان آئے آ کے اب اس بچی کو کیا پتا کہ یہ میرے سسر صاحب ہیں. آئے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام روٹی پانی کے بندوبست کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بچی آئی خاتون آئی. کہا بچی کون ہے؟ کہا میں اسماعیل دی بیوی ہوں. اچھا وہ ٹھیک ہے اسماعیل؟ جی ٹھیک ہے. تے گزر بسر اچھی ہو رہی ہے؟ گزارا اچھا ہو رہا ہے؟ اگو ٹھک بولی بس نہ پوچھو بابا جی بڑا اوکھا گزارا ہے. سارا دن سر ماردا ہے شام نو مشکل نال روٹی پوری ہوندی ہے. تنگی ترشی چھڑدی نہیں. ساڈا تے گھاری تک لے آئی نے ساڈا تے انہاں نے مصیبتاں نے گھاری تک لے آ جاندیاں ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے اللہ دے حوالے. ہاں او اسماعیل آوے نا تے انہوں آکھی ایک بابا آیا سی تے سلام بھی آکھدا سی تے او پیغام بھی ایک دے گیا ہے کہ چوکھٹ بدل لے. چوکھٹ چوکھاٹ بدل لے. شام ہوئی تے حضرت اسماعیل پہنچے گھر. آ کے جیڑیاں لکڑاں شکراں وہ کھوتے تو اتار کے رکھیاں زمین دے اتے تے خوشبو پئی آوے. ہائے ہائے جتوں سجن گزر جاندے نے نا تے مٹی دے ذرے اٹھ اٹھ کے دس دینے کہ یار گزر گیا ہی. سجن آیا سی تے خوشبواں میکن پیاں ویڑے وچ تے خوشبو لے لے کے او بعد وچ بولی او پہلے بول پے. آج کوئی آیا تے نہیں سی. انہیں آکھیا توانوں کی میں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا آج گلیاں دیاں رونقاں پئیاں دس دیاں. کوئی گزر کے گل بدن گیا ہے کہ خوشبو گلاب دی آ رہی ہے.
انہاں کیا ہاں جی ہاں ایک بابا آیا سی تے پوچھدا سی تواڈا تے تانوں سلام بھی آکھدا سی. اچھا اللہ او دا بھلا کرے تے پھر کچھ آکھیا تے نہیں؟ انہیں کی تو کوئی روٹی پانی پوچھیا؟ انہیں آکھیا کیڑا تو چھڑ کے گیا سے. کیا شکر گزار بیوی ہے. کیڑا تو تیرے گھر جدوں دی آئیاں میں سکھ پایا نہیں. اچھا تو او کیا گئے؟ انہاں آکھیا چوکھٹ بدل لے. انہاں کھلوتے کھلوتے آکھیا انہاں آکھیا بختاں والیے پھر مہربانی فرما تے تیرا ساڈا ہون وسیب نہیں ہو سکدا تے تو مہربانی فرما گھر جا. اپنی زندگی دے دو پہیے کٹھے نہیں چل سکدے. سلام علیکم اے جیڑا کچھ تینوں دیتا تیرا. انہیں آکھیا اے خیر ہے. اچانک انہیں آکھیا او جیڑے بزرگ سن او غیر نہیں سن، او اسماعیل دے باپ سن. میرا نا اسماعیل ہے تے او میرے ابے دا نا ابراہیم خلیل ہے تے اے انہاں حکم فرمایا ہے تے بابے دا حکم اسی ٹال نہیں سکدے کیونکہ اساں اتھے تکر نہیں پہنچ دے جتھے بابے ہوراں دی نگاہ پہنچ دی ہے. رہندے اوہی چنگے نے جیڑے اماں ابے دی من لیندے نے. اینڈ دے وچ اوہی چنگے رہندے نے. جدوں جذبات دے وچوں بندہ نکلدا ہے نا پھر ہاتھ رکھ رکھ کے روندا ہے. آدھے اماں ٹھیک آدھی سی، ابا سچا سی، پر دمبا جاں بگیاڑاں کھادا. ہن آجڑیاں کی کرنا؟ کاگے نئے گھراں دی پٹی کس اتے چھت دھرنا. جاں کھیتی دا ککھ نہ رہا. میاں صاحب کہتے ہیں نا جاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، کس کم دھوپ سکامن والی تے کس کم بدل ورہیا. جب کھیت جل گیا، جب کھیت جل گیا، اب دھوپ نکلی تو فائدہ. اب دھوپ آئی ہے پر سکھائے گی کسے؟ اب بادل برسا تو کیا فائدہ؟ وہ کھیتی تو جل گئی، اب بادل آنے کا کیا فائدہ؟ اب بندہ سوچتا ہے جب تھپیڑے آتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی عذاب بڑے لاتی ہے، روزی گھٹاتی ہے، عمر گھٹاتی ہے، دکھ چاروں طرف سے منہ کھول کے بندے کو گھیر لیتے ہیں. ماں باپ کی دعائیں برستے بادل سے بھی زیادہ کارگر ہوتی ہیں. اتنی گھر کی چھت فائدہ نہیں دیتی جتنا ماں باپ کے وجود کا فائدہ ہوتا ہے. ماں باپ اولاد کے لیے نبی جیسا فائدہ رکھتے ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے ولی کی طاقت رکھتے ہیں. وہ چلے گئے تو نہ تیری چھت سلامت رہی، نہ تیری عمر میں برکت رہی، نہ تیری روزی میں برکت رہی. یہ ہیں روزی بھی رب کہیں نہ کہیں سے دیتا رہے. یہ ہیں رحمت برستی رہے گی. یہ ہیں بخشش کے دروازے کھلے رہیں گے. نبی پاک نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیری ماں اور تیرا باپ تیری جنت بھی ہیں، زندہ جنت، اور یہی دونوں آدمی تیری دوزخ بھی ہیں، زندہ دوزخ. حضور کیا مطلب؟ فرمایا ان کی خدمت کر، جنت ہی جنت. ان سے تو آنکھیں چرائے گا تو بغیر ٹکٹ دوزخ میں
نہ تیری نماز تجھے روک پائے گی، نہ تیرے روزے، نہ تیری سخاوت، نہ تیری دولت، نہ تیرے حج، نہ کعبے کے اندر آنا، نہ کعبے کے اندر سجدے کرنا، ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی اگر یہ دو وجود تجھ سے ناراض چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بابا جی آئے تھے وہ حضرت ابراہیم خلیل تھے، وہ مجھے فرما گئے بیٹے چوکھٹ بدل لے، چوکھٹ کوئی اور نہیں، چوکھاٹ وہ ہوتی ہے جہاں سے آنا بھی ہے، جہاں سے ہر وقت واسطہ بیوی سے پڑتا ہے۔ فرمایا کیوں چھوڑ گئے، کیوں یہ کہہ گئے؟ فرمایا یہ تو تجھے پتا ہوگا، یہ تو تجھے پتا ہوگا، تو نے منہ سے کچھ بولا ہوگا، آگے بابے نے تولا ہوگا۔ جو بول زبانوں نکل گیا او تیر کمانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا او تیر کمانوں نکل گیا، میں اونو زمین تے لبدا ساں او دور اسمانوں نکل گیا۔ آپ سمجھ گئے، یہ زبان بندے کو ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ وہ قول بول ہی تھے عورت کے، کیا بول تھے ناشکری کے۔ وہ عورت دوزخ کا بالن بن جاتی ہے جو خامند کی ناشکری کرتی ہے۔ عورت کے اندر سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ناشکرا ہونا، شکریہ ادا نہ کرنا۔ مدینے والے نے عید کے دن عورتوں کو خطبہ دیا، پہلے مردوں کو خطبہ دیا، پھر حضور آئے عورتوں کے پاس، آ کے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، او عورتوں کا گروہ کثرت سے صدقہ دیا کرو تاکہ تمہاری غلطیوں کے اوپر پردہ پڑتا رہے، معافی ملتی رہے۔ ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی، لما یا رسول اللہ، حضور آپ نے یہ لفظ مردوں کو نہیں کہے کہ صدقہ دو، ہمیں سپیشلی کیوں کہا؟ فرمایا تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کا علاج صدقہ ہے، جن کا علاج صدقہ ہے۔ وہ کیا کمزوریاں؟ فرمایا پہلی کمزوری یہ ہے تکثرن اللعنا، تم لان تان بہت کرتی ہو، تھوڑی جی گل ہوئی نہیں تے انگارہ بنی نہیں تے پھر بعد پہ آکھے گی سوری، سوری بعد پہلے جھگ کٹ چھڑی نہ، پہلے سوچ، پہلے تول پھر بول۔ تم گالیاں، لعنتاں، برا بھلا زیادہ کرتی ہو، مرد پھر بھی سوچتا ہے بچے نے، بیٹیاں نے، گھر رہے لوگ، تساں غصے چ آنا ہے تے پھر آکو میں ڈر دیاں کسے کو لوں، شیر ہو جانا۔ پھر پہلے جو آنا ہو، حکم یہ ہے کہ عورت مرد کے رشتہ داروں کو برا نہ کہے اور مرد عورت کے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، ورنہ جڑ پکڑ جائے گی برائی۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلی بیماری، دوسری فرمایا تکفرن العشیر، دوسری تمہارے اندر کوتاہی کمی یہ ہے کہ تم اپنے خامند کی ناشکری بڑی کرتی ہو۔ 15 دن شودے نے مزدوری کر کر کے وقت تے آلو تے وقت تے مٹر تے ٹماٹر تے سبزی لے آیا، ایک دن لیٹ ہویا نہیں تے تساں باواں کنجیاں نہیں، جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں سکھ نہیں پایا۔ جیوں دے رہن میرے بھیرا جی، یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ لے ڈوبتی ہے، عورت کے لیے دوزخ بن جاتی ہے یہی کمزوری ناشکری والی۔ اگر کہے اللہ کل بھی الحمدللہ، آج بھی الحمدللہ، اے عورت نہیں ہے جنت دی حور ہے۔
جیڑی شکر دے کلمے سکھ وچ بھی آکھے تے دکھ وچ بھی آکھے یار او نہیں ہوندا جڑے سکھے ویلے تا مسکراوے دکھ دا ویلا آوے تے کنی کر جاوے دوست وہ ہوتا ہے جو سکھ میں بھی نبھائے دکھ میں بھی نبھائے اب حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیوں سنایا فرمایا یہ ناشکری عورت ہے یہ تیرے گھر میں فٹ نہیں ہے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تو نکاح سے فارغ فرمایا دوسرا گھر بسایا خلیل اللہ پھر آئے سلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے دروازہ کھڑکایا بی بی باہر آئی السلام علیکم بابا جی ٹھیک ہو خیر نالو لگتا ہے دوروں بڑے آ رہے ہو اے ذرا سواری تو تھلے اترو میں پانی پیش کراں تے تسی پہلے موشوں دھو لبو تازہ دم ہو میں ہونے جو اللہ نے سانو دیتا او تسی کھانا تے پھر بابے ہو رہی سر تو لے کے پیران تک خوش ہو گئے او انہیں کی ہاتھ دھوانا سی تے کی پیر دھوانے سن بس زبان دے وچوں میٹھے بولی تے سن بابا جی تسی اترو اگر انہاں کیا پتر میں اترنا نہیں میں نو جلدی بڑی ہے میں بس ایمیں گزردہ پہ آساں تے پتہ میں کھلے جاواں اسماعیل دا انہاں کیا ابا جی ٹھیک بزرگو ٹھیک نے اسماعیل انہیں آکھیا گزارے دا سناؤ کوئی ٹھیک پہ ہوں دا انہاں آکھیا الحمدللہ اللہ دا بابا جی بڑا کرم ہے ساڑے تے شام نو روٹی سکون نال مل جان دیئے تے جیڑی بھی مل دی اسی کٹھے بے کے اللہ دا نہ لے کے کھان دے ہاں بڑی رحمت رب دی بابا جی روٹی کیے کہ رزق بھی ٹھیک ہے پر او ساڑے نال خوش اساں انہاں نال راضی رب دا بڑا کرم ہے بس اتنا آکھنا سی جیوں دی رہے خوش رہو تے بابا جی تھلے اترو پتر ساڑے کل ٹائم نہیں اسی بڑے کم کرنے نے بابا جی تسی اتے ہی سوار رہو اونٹنی دے اتے تے میں پانی لے آواں تے تسی بے شک چڑے رہو میں پیر تے تو آڑے دھو لواں تھکے بڑے ہونے ہوں تے آندے نے تے پہلے ہی دس دینے کہ یہ آپ کے ابا جی کی خدمت قانوناً میرے ذمہ لازم نہیں ہے تے او پھر اتو ایک یک غزلہ دوسری غزل او دی اممہ چھیڑ دیں دیئے ہاں ساڑے کول رواج ہی نہیں تریجی غزل او دا ابا پھر چھیڑ دیں دا ہے او آدھا ہے کہ او آپ پہ ہون بابا نبھاوے نا بھئی قانون اپنی جگہ تے کوئی انسانیت بھی شے ہے کہ نہیں ہے کوئی اخلاقیات بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی آداب زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نہ روٹی کھا دی نہ پانی پیتا نہ تھلے اترے دعا دے کے خبر لے کے واپس تے حضرت اسماعیل لائے تے خوشبو دے ہلے پوری گلی نہیں پورا مکہ میں کیا یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے آج کوئی آیا بی بی نے مسکرا کے بتایا آج کوئی کرما والا حسین چہرے والا بزرگ تشریف لایا سرکار میرا تو دل ہی کرتا تھا کہ اس بزرگ کو اپنے صحن میں بٹھاؤں نوکریاں کروں اللہ کا کوئی پیارا وجود تھا پھر کیا ہوا میں نے بڑی منت کی پر وہ جلدی میں بہت تھے میں نے عرض کی کھانا پکاؤں گی آپ کو کھلاؤں گی پر بہت جلدی میں تھے دعائیں دے کے چلے گئے کچھ کہہ بھی گئے ہاں جاتے جاتے کہہ گئے کہ تیری چوکھٹ سلامت رہے
تیرا در سلامت رہے، تیرا گھر سلامت رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا مبارک ہو تجھے، تو پاس ہے، تیرے اندر جو انسانیت کا احساس ہے۔ ماں باپ اللہ نے ایسے وجود بنائے، یوں ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، آپ نے فرمایا راغم انفہ، اللہ کرے اس بندے کی ناک مٹی میں رگڑی جائے، ذلیل ہو جائے وہ بندہ۔ پھر حضور آگے بڑھے، فرمایا اللہ کرے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ذلیل ہو جائے۔ تیسری مرتبہ صحابہ نے کہا حضور کس کی طرف اشارے ہیں؟ فرمایا وہ بندہ جس کے ماں باپ اس کے گھر میں رہے، اس نے خدمت کر کے اپنی بھلائی نہ کی، وہ ذلیل ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندے تھے، سفر میں گزر رہے تھے، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر برسا بادل، کڑکی بجلی، گزر رہے تھے پہاڑوں کے علاقے میں، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی کہ بجلی کڑک رہی ہے، بارش برس رہی ہے، بچ جائیں۔ آ کے تینوں بیٹھے، اوپر برسات، بجلی سے ایک پتھر لڑکا اور آ کے فٹ ہو گیا غار کے منہ پر۔ اتنا بڑی چٹان کیسے ہٹائے انسان؟ تینوں سرگردان، حیران، پریشان۔ اب مل کے زور لگائیں، وہ ہلنے کا نام نہ لے۔ تینوں نیک بندے تھے، کہا اب نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کون مدد کرے گا، کون یہاں آئے گا؟ اور رب کے آگے جھولی پھیلائیں، لیکن رب کو کوئی نیکی اپنی پیش کریں۔ نیکیوں کا وسیلہ اللہ کو پیش کریں، اللہ نیکیوں کے وسیلے سے ہم پہ کرم کما دے۔ ان میں سے ایک نے مانگی کیا؟ دعا مانگنے لگا، دعا مولا میری چھوٹی سی بچی بھی تھی، ایک میرے گھر میں میری بیوی تھی، میرے ماں باپ تھے، اور میں چراتا تھا بکریاں، اور شام کو آتا تھا بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، پہلے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، پھر اپنی بیٹی کو دودھ پلاتا، بیوی کو پیش کرتا۔ میرے آقا میرے اللہ ایک رات میں لیٹ ہوا، مجھے دیر ہو گئی اور میں دیر سے پہنچا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میری بچی جاگ رہی تھی، بھوک سے روتی تھی، میں نے دودھ نکالا۔ عادت یہ تھی کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے پہلے ماں باپ پھر باقی آل اولاد۔ میں نے تیرے حکم کی وجہ سے دودھ کا پیالہ بھرا، سوتے ہوئے ماں باپ کے پاؤں میں آ کے کھڑا ہو گیا، وہ سوتے رہے، بچی تڑپتی رہی، وہ دودھ مانگتی رہی، میری محبت بھی انگڑائیاں لیتی رہی، میرے دل کے اوپر زنجیر پڑی، پر میں نے دل کے اوپر پتھر رکھا کہ بیٹی سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا، پھر انہیں پلاؤں گا۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے اللہ، میرے بے نیاز، ساری رات میری گزر گئی، ساری رات میری کھڑے کھڑے بیت گئی۔ اب 2 تھے مسئلے، ادھر بیٹی کی چیخیں تھیں، ادھر تیرا حکم تھا، ادھر ماں باپ کو پتہ نہیں کیسی نیند آئی۔ صبح ہوئی، ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے دونوں کو پہلے دودھ پلایا، پھر بچی کو سینے سے لگایا، اسے پیار کر کے دودھ پلایا۔ میرے اللہ، یہ حکم تھا تیرا، میں نے ماں باپ کے لیے ساری رات پلکوں پہ کاٹی، میں نے ان کے لیے اپنی محبتیں قربان کر دی، میری محبت ذبح ہوتی رہی، میری بچی کے آنسو صدائیں دیتے رہے، میں نے کسی کی پرواہ نہ کی، صرف بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا۔
میرے مولا اگر یہ عمل تجھے ماں باپ کی خدمت والا اگر تجھے پسند ہے اتنا ضرور سرکا دے کہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچ جائے. کہتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے کرم کمایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. قدرت نے پتھر کو اس بات کی وجہ سے، یہ ماں باپ ہیں، یہ ماں باپ ہیں. میں نے کہا ساری عبادتیں ایک ہیں، ایک ہی منزل ہے کہ جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، باقی جو کہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور کے محرم راز، حضور کے غلام تھے، صحابی تھے رسول اللہ کے. آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، لیکن جب تک باپ تو پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اب ماں بچ گئی تھی، اب انہی کی خدمت میں رہتے تھے. جب تک ماں ابو ہریرہ کے صحن میں رہی، ابو ہریرہ مدینے میں رہ کے مکے نہیں گیا. ماں کہتی تھی سب حج کو جاتے ہیں تو بھی جا، اماں میرے سوا تیرا ہے کوئی نہیں، شادی کر لے اماں محبت بٹ جائے گی. اماں آدھی ہے کہ نہیں؟ ابا بھی یاد ہے پترا شادی کر لے، اماں بھی یاد ہے پترا شادی کر لے، اور چاہے میں دکھ بھی اٹھاواں گی تو خوش ایسا خوش. لیکن ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ نا اماں محبت بٹ جائے گی، شاید یہ پھر تیری خدمت نہ کر سکوں، نوکری نہ کر سکوں. جب تک ماں رہی. اور بیٹے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ جب حضور کی خدمت میں جاتے پلٹ کے آتے، مزدوری کرنے جاتے پلٹ کے آتے، ہر روز 2 بار 3 بار جتنی بار آتے، آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے اماں سلامتی ہو تیرے لیے. اماں کو پہلے سلام کہتے، سلام کہنے کے بعد کہتے اماں تو نے ابو ہریرہ کو پالا، اماں تجھے اللہ جزا دے. یہ دعا ہے نا، پہلے سلام وہ بھی دعا، پھر دوسرا جملہ کیا کہنا؟ اماں تو نے ابو ہریرہ کو بچپن سے کمزوری سے پالا سنبھالا، اماں اللہ تجھے اس کی جزا دے. آگے اماں جواب دیتی او ابو ہریرہ تو نے مجھ بڑھی کا بڑھاپا سنبھالا، اللہ تجھے بھی. پھر آ کے دروازہ کھول دیتی. چس نہیں آ گئی؟ کیوں جی؟ اویس کرنی نبی کریم سے عشق کی کوئی حد تھی؟ نہ کوئی حد، نہ حساب، نہ شمار. وہ موجود ہیں مدینے میں سرکار، لیکن بوڑھی ماں ہے، آنکھوں سے نبینی ہے. کہتا ہے یمن چھوڑ کے مدینے گیا، اماں کو پانی کون پلائے گا، اماں کو کھانا کون کھلائے گا. ماں زندہ رہی، محبت کروٹیں لیتی رہی، طوفان ابلتے رہے، بھٹیاں سلگتی رہیں. سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. اماں جدوتی کر گئی نہیں، ویسے گھروں ہلیا نہیں. امام ابو اسحاق اسفرائینی بہت بڑے امام گزرے ہیں. ایک دن ان کے ایک پیار کرنے والے نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام صاحب کی داڑھی پہ یاقوت، جواہر، موتی جڑے ہوئے ہیں، حسن کا پیکر لگ رہے ہیں امام صاحب. اور صبح ہوئی، وہ پیار کرنے والا مقتدی حاضر ہوا. کہا سرکار رات میں نے آپ کو عجب منظر، عجب شکل میں دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ کہا آپ کی مبارک داڑھی پہ میں نے دیکھا موتی ہیں.
یاقوت ہیں، جواہر ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کیا شکل شباہت ہے، کیا نور ہے سرکار کے چہرے کا۔ آپ مسکرائے۔ اس نے پوچھا حضور ذرا خواب کی تعبیر آپ خود ہی بتا دیں۔ فرمایا تعبیر تو آ گئی، خواب بھی سمجھ آ گیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا کل رات ہی ہم اماں جان کی خدمت میں گئے، ہم نے اماں کے پاؤں کو چوما، ان کے پاؤں میری داڑھی کو لگ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگتی ہے اگر بندہ اماں ابے کو، گھنٹہ تو نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ کی بات ہے۔ آپس میں بھی تو ہم ملتے ہیں، اتنی سی بندہ تکلیف کر لے، جائے پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے، اگر وہاں تک نہیں جاتے ہاتھ تو قریب ہوتے ہیں، آتے جاتے انجی کرنا ہے نا۔ حج سرکار نے فرمایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حج بھی یہی ہے، عمرہ بھی یہی ہے، جہاد بھی یہی ہے۔ میاں باہو کی جانا مکے، میاں باہو کی جانا مکے، جے حج ہووے وچ گھر دے۔ ماں باپ کا یہ میلا سا، یہ جھریوں والا منہ جو ہے نا، جھریوں والا، تجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑے اس پہ وٹ پڑ گئے، جس پہ اتنی سلوٹیں پڑ گئی ہیں، یہ ساری تیری خدمتیں کر کر کے سلوٹیں پڑی ہیں۔ یہ جو جوانی ڈھلی ہے، اس پہ ہوا تیری جوانی کی چلی ہے۔ اس باپ اور اس ماں کا جو بڑھاپا ہے وہ تیری وجہ سے آیا ہے۔ انہوں نے خون تجھے پلایا، تجھے درخت بنایا، آپ سکے، نہ ٹہنیاں رہیاں نہ پتے رہے، ہون حساب کرنا آئے ہو۔ میرے حضور، میرے آقا، آپ تشریف لائے نا مسجد میں، منبر کے اوپر پاؤں رکھا، آمین، تین تھے نا سٹیپ، دوسرے پہ پاؤں رکھا، پھر سرکار نے فرمایا آمین، تیسرا پاؤں اٹھایا، فرمایا آمین۔ صحابہ پیارے لوگ تھے، ہر چیز پوچھ لیتے تھے۔ پوچھا آقا آج دعا کوئی ہوئی نہیں، آمین آمین ہوتی رہی۔ فرمایا اصل میں پاؤں اٹھانے لگا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا رسول اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو آمین بول، تاکہ قبولیت میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا پہلی دعا حضور کیا کہا آپ نے؟ فرمایا جبریل نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور جس نے روزے رکھ کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا وہ بھی برباد، اور مجھے جبریل نے کہا سرکار آنکھو آمین۔ لگ گئی مہر کے نہیں؟ دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم نے پاؤں اٹھایا، آواز آئی کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، پیارے رسول وہ بھی برباد، کہو آمین۔ اسی لیے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں، خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، نہیں کرو گے تباہی مقدر بنے گی، کچھ بھی کرتے رہو۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جنت کے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا آقا اگر ماں یا باپ ان میں سے ایک چلا جائے، ایک کی خدمت کرے، فرمایا پھر مزدوری کم ہو گئی، پھر ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اگر وہ اسی طرح راضی چلے گئے ان کھلے دروازوں کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا۔
تے تسی سمجھدار ہو جے دے واسطے دروازے کھلنے نے انہیں آنا ہے تے پھر بند ہونے نے. اس لیے ماں باپ کی خدمت، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی بڑی نہیں ہیں، جن کو احساس ہے، جو ولی بنے ہیں. پتہ نہیں حضرت شبلی کے بارے میں ہے یا بشیر حافی کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں رات کو آئے دیر سے، اماں سو چکی تھی، آئے دروازے پہ تے اماں ستی ستی، وہ پتر وڑیا نا کمرے دے وچ تے اماں اتو چکیا نا کپڑا منہ تو، انہاں کیا شبلی جی اماں اے دروازے دا اے پٹ بند کر دے. اے دو پٹ ہوندے نا دروازے دے، پنجابی اچ کی آدن اللہ توانو پڑھائے. بوئے دے جیڑے ہوندے نا دو پلے، اے ٹھیک ہے دو پلے تے اماں آکھیا پلے نہیں آکھیا، اماں آکھیا پلہ بند کر دے. او مڑیا نا فقیر پیچھے، انہیں ویکھے دے دو پلے دروازے دے دو پلے. انہیں آکھیا کہ پتہ نہیں اماں کیڑا آکھیا سجا کے. او مڑیا اماں کو لو پوچھا، ویکھیا تے اماں گھرڑاٹ او کھلو گیا. انہیں آکھیا جے میں سجا بند کیتا، اماں کھبا آکھیا تے پھر نہ فرمانی، یہ اماں کھبا آکھیا میں سجا بند کر دیتا پھر نہ فرمانی. چلو اماں اٹھے گی تے پوچھاں گا کھلوتے آساں. اے حاج شاج تھلے، اے جڑا کھلوتا ہے کئی حاج کیتی جاندہ ہے، کئی عمرے. ساری رات نوافل تہجد پڑھنے سے اگر 2 منٹ بندہ اماں ابے کی ایسے زیارت کر لے، حج مقبول. تو آدھے ابا تو کھنگدہ بنا ہے، تینو کھنگ نہیں چنگی لگ دی، تو بول گیا ہے. مولانا روم ہستی بڑی سن، کمال گلہ لکھیاں. ایک جگہ تے لکھ دن کہ ایک بندہ سی تے او ابا کھنگدہ سی، انہوں بیوی نے آکھیا یہ بابے نو کتے ٹھکانے لا، انہیں ساری زندگی بڑی خراب کیتی ہوئی ہے، سونی نہیں دیندہ. انہیں آکھیا پھر کی کراں، انہیں آکھیا پھر کوئی پکا ہی بندوبست کر. انہیں آکھیا پھر راوی نیڑے صدیق پورے ہوں راوی نیڑے تے پڑھ بسم اللہ. راجیاں خاجیاں جٹاں بٹاں چودریاں رائیاں ابے نو چکیا. وہ پترا کدے لئی جانا ہے؟ ابا تینو ٹھڈی ہوا ہے چل لئی جانا. جا کے جڑوے لے ہو انہیں راوی شریف دے ویچ اے جی تو گجرانیاں مجاں گزر دیاں اتو تھوڑا جاگے ہویا تے او ابے نو بھی سمجھ آ گئی کہ پتر نیکی کرن لگا ہے. اے زندگی بھر دیاں نیکیاں دا سلا دین لگا ہے. انہیں چک کے سٹنا چاہیا تے ابے آکھیا اے پتر اتھے نہیں ذرا تھوڑا جا اگے. انہیں آکھیا بڑا فرما بردار ابا ہے، میں ڈبون لگا تے آدھے پتر اتھے نہیں ذرا اگے. وہ رک گیا. انہیں آکھیا ابا اتھے بھی ڈوب سکتے ہو لیکن اگے کیوں؟ انہیں آکھیا میں تیرے دادے نو اتھے سٹیا سی. جیسی کرنی اس واسطے فرمایا کچھ نہیں مدعا فقیروں کا، درد ہے لا دوا فقیروں کا. ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا کچھ نہیں مدعا فقیروں کا. بھلائی کرو اچھائی کرو اچھائی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم بیج ڈالو مکئی کا اگے جوار. نہیں سمجھے سرکار؟ اماں ابے کے حوصلے جو ہیں نا ان کو پیش نظر رکھیں. وہ کہتے ہیں بیٹا تھا نا چھوٹا ابھی پیدا ہوا، پہلی مرتبہ ابھی بولنے کے قابل ہوا، باپ نے گود میں بٹھایا اور
کھجور منہ میں چبائے، جب وہ بالکل باریک ہو جائے پھر شہادت کی انگلی کے رکھ کے بیٹے کو کھلائے اور پھر خوش ہو جائے کہ میرا پتر کھجور کھا رہے ہیں۔ تے پتر دی نگاہ پئی دیوار دے اتے بیٹھا سی کان، تے پتر آکھیا ابا ایک ہی ہے، انہیں خوش بھی ہویا کہ پتر بولیا، انہیں آکھا ڈھولے آئے کہاں ہیں؟ وہ پھر پوچھے بچیاں نو پھر اور کم جو کوئی نہیں کیے، وہ آکھے کہاں ہیں؟ انہیں اتنی واری پوچھیا او دے متھے تے واٹی نہیں آیا، بول دا رہا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، ساتھ ترٹ گیا کہاں ہیں۔ جدو وڈا ہویا پتر تے پی ایچ ڈی شی ایچ ڈی کر کے افسر لگا 18ویں سکیل دا، تے انہوں خیال آیا چیکتا کریے، وہ بیٹے نے آ کے اجے کرولا نو بریک لائی تے السلام علیکم بابا جی، پتر وعلیکم السلام، میری گلتے سنو 2 منٹ بیٹھ، بٹھایا پتر ایک ہی ہے، ابا جی کبوتر ہے، کبوتر بیٹھا سی نا، ابا جی کبوتر ہے، پھر انہیں ہاتھ رکھیا جس طرح گھٹ نظر آن، سمجھ نہیں آئی پتر ایک ہی ہے، ابا جی دسے ہے ایک کبوتر ہے، ٹون بدل گئی نا، احمد صرف دوجی باری، انہیں پھر ہاتھوں میں ہاتھ رکھے، پتہ نہیں نظر نہیں آیا، اے پتر ذرا دسی اے کیے، ابا جی تسی تے سارا دن فارغ ہی بیٹھے رہندے ہو گھروں، جے نظر نہیں ہوندا تے خواہ بخواہ کیوں پے متھے تے ہاتھ دردے ہو، آکھیا بھی ہے کبوتر ہے۔ پتر بابے دی طرح چلاک سی، انہیں آکھیا پترا میں تے تینو چیک پیا کرداس، او جدوں تو ساڑی جگہ سے تو سنو 70 واری پوچھیا کیے، اساں آکھیا کائیں کائیں کائیں، ساڑے منہ تے نہیں آئی نائیں آئیں آئیں، ساڑی واری آئیے تے تریجی واری چیکا نکل گئیاں نہیں۔ ذرا سینے تے ہاتھ دھرو، کچھ پورا تولنا پورا کرو، ماں باپ کو رب نے وہ عزت بخشی وہ شان بخشی، نہ تیری دی ہوئی نہ میری دی ہوئی، یہ شان میرے اللہ کی دی ہوئی۔ اس لیے فیصلہ یہ ہے کہ جو چاہے گھر میں تہجد کا ثواب بھی ملے، عمرے بھی گھر میں ہوتے رہیں، حج بھی گھر میں ہوتے رہیں، جو چاہے رزق میں برکت ہوتی رہے، جو چاہے رب کی رحمت بھی برستی رہے، جو چاہے جنت کے دروازے بھی میرے لیے کھلے رہے، جو چاہے آسمان سے نبی والی دعا میرے سر پہ سایہ کنا رہے، جو چاہے میری عمر خود بخود بڑھتی رہے، اس کو ایک ہی کام کرنا ہے، باپ کا احترام، اماں کی تعظیم، یہ 2 کام ہم کریں گے، فرشتے ہمارے گھر کا پانی بھریں گے۔ اس لیے آج کا پیغام آپ کے نام اور اس ریکارڈنگ کے حوالے وسیلے سے ہر اس بندے کے نام، اگر باپ زندہ ہے سبحان اللہ، اگر دونوں ماں باپ زندہ ہے نوکری کمائیے، خدمت فرمائیے، بیگم سے چھپائیے۔ آخری بات، میرے ایک دوست مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں ابے نو جدوں 500 روپیہ دیواں نا اپنی بیگم دے سامنے، حالانکہ میری بیگم کچھ نہیں سی آکھ دی، لیکن میرا ابا ناراض ہو کے واپس کر دیندا سی، آکھدا سی ذلیل نہ کیتا کر۔ ہائے ہائے وہ بڑھیاں دی غیرت وے، میں آکھیا ابا جی وہ تہاڈی بیٹی ہے، فرمایا نہ کیتا کر، جے پہلے تے خدمت دی لوڑ نہیں، اساں گزارا کر لواں گے،
جے دینا ہی تے لوگاں دے آگے ذلیل نہ کیتا کر، چپ کر کے دے چھڑیا کر تے کسے چھپا کے۔ اس واسطے میرا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو، کہ جب ابا جان کی خدمت کرنی ہو لوگ تو یوں یوں پردے کر جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، میں پڑھتا تھا، میرے اوپر حالات میرے ٹھیک نہیں تھے، میرے کچھ یار تھے، انہیں اتنا میرا پاس تھا، وہ ملنے مجھے آتے، میرے سرہانے کے نیچے میرا خرچہ رکھ کے چلے جاتے۔ آج تک مجھے پتا نہیں ان میرے یاروں میں یہ کام کون کرتا رہا۔ لوگ یاراں دے پردے رکھ دینے، تو اماں ابے دے پردے نہیں رکھ دے۔ ضروری دسنا ہی بیوی نو، ہو سکتا ہے اڑے کا پاوے، نہ دس، چپ کر کے بھامیں بازار وچ جا، بھامیں کوئی بہانہ بنا۔ انجی اے فقیران دا بھی دھیان انجی رکھی دے، جیڑا میں نو آکے دیں دے انہا پورا نعرہ لا کے، ویسے اتھے دے تو انہوں نہیں پہ روک دا، ان طریقہ کار اے ہے۔ السلام علیکم سرکار۔ خیر اے تو انہوں میں پھر دساں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان